بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پیڈیا کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان عاطف میاں قادیانی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ عاطف میاں کیوں پاکستان کا مشیر یا وزیر نہیں بن سکتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حقیقت جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آج کل عاطف قادیانی کا مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اس ویڈیو میں بحث مکمل علمی بنیادوں پر کی جائے گی اور امید ہے کہ اس کے اختتام تک آپ عاطف میاں کے حق اور ان کی مخالفت میں دلائل سن کر اپنا ذہن بنا لیں گے۔ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ میں ہرگز کوئی مولانا یا عالم دین نہیں ہوں، ایک گنہگار انسان ہوں۔ خطائیں ہم سب کرتے ہیں۔ ہم یہاں عاطف میاں کے حق اور مخالفت میں مختلف دلائل کا مکمل علمی طور پر جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے عاطف میاں کا مختصر سا تعارف ہو جائے۔ عاطف میاں کا شمار IMF کی جانب سے دنیا کے پہلے 25 ماہرین معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر اور پبلک پالیسی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ موصوف وڈرو ولسن اسکول میں معاشیات کے ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ جہاں تک ان کی علمی قابلیت کا تعلق ہے، اس پر زیادہ سوال نہیں اٹھائے جا سکتے، کیونکہ وہ اپنے پروفائل کے مطابق حقیقت میں ایک قابل انسان سمجھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ عاطف میاں ایک قادیانی بھی ہیں، اور قادیانی بھی وہ صرف قادیانی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھے جاتے۔ ان کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن ان کے الفاظ کے مطابق اسلام سے انہیں اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملے، اس لیے وہ احمدی ہو گئے۔ عاطف میاں کی اس بات کے ثبوت آپ کی اسکرین پر حاضر ہیں۔ عاطف میاں کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، اب ہم ان کا ایک مکمل تنقیدی جائزہ لے کر اس پر بحث کریں گے کہ بنیادی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں وہ تمام حقوق حاصل نہیں جو اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ ہم قادیانیوں کے کسی کاروبار یا سرکاری عہدہ سنبھالنے پر اختلاف نہیں کرتے، اور ابھی بھی بہت سے قادیانی پاکستان میں ڈاکٹر، انجینئرز اور سرکاری عہدوں پر فائز ہیں۔ پاکستان کی فوج میں بھی بہت سے قادیانی کسی نہ کسی عہدے پر موجود ہوں گے۔ قادیانی کاروبار کا بھی مکمل حق رکھتے ہیں۔ جب قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا تو آئین میں انہیں بحیثیت اقلیت ان کے حقوق بھی فراہم کیے گئے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ جہاں اسلام میں اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، وہاں اسلام میں اقلیتوں اور مرتد میں فرق کیا جاتا ہے۔ اقلیت وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ماں باپ کے دین پر موجود ہوں، لہٰذا آئین پاکستان کے مطابق وہ قادیانی جو پیدائشی ہی قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ضرور ہیں لیکن مرتد نہیں، کیونکہ ان کو ان کے ماں باپ نے ہی غیر مسلم تربیت دی۔ جبکہ عاطف میاں کا مسئلہ الگ ہے۔ عاطف میاں کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی اور بعد میں وہ اسلام سے متنفر ہو کر قادیانیت کا حصہ بن گیا۔ مرتد ہونے پر اسلام کے تمام فرقوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ شرعی لحاظ سے مرتد کی سزا سب سے سخت ہے۔ مرتد کی توبہ تک قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے متعلق اگر آپ صحاح کی مستند احادیث پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مختصر یہ ایک مرتد کا شمار اقلیت کے بجائے مرتد میں ہی کیا جاتا ہے، اور اسلامی ریاست اگر ایک مرتد کو کوئی سرکاری عہدہ دے تو اس میں اقلیتوں کے حقوق کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شرعی لحاظ سے غلط عمل ہے، اور اس میں آپ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی یا دیوبندی کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم سے رابطہ کر لیں، آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ اگر عاطف میاں پیدائشی قادیانی ہوتا تو اسے عہدہ دینے پر اقلیت والے اصول کا استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اقلیت والے کھاتے میں شامل نہیں ہوتا۔
پاکستان کا آئین کسی غیر مسلم کو کسی آئینی عہدے سے نہیں روکتا، ماسوائے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے عہدے کے، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عاطف میاں کا شمار اقلیت میں نہیں بلکہ مرتد میں ہوتا ہے، جو کہ اس کے اپنے بیانیہ سے واضح ہے، اس لیے اس پر آئین کی اقلیتی شک نہیں لگ سکتی۔ لیکن ہم یہ بات بالفرض قبول کر بھی لیں کہ عاطف میاں کو آئین کے تحت عہدہ دیا جا سکتا ہے، تو اس سے ایک سوال مزید اٹھ جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم عاطف میاں کے پرانے ٹویٹ سے خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جیسا کہ عاطف میاں کے پرانے ٹویٹ سے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے احمدیوں کو غیر مسلم کہنے اور توہین رسالت قوانین کے مخالف ہے۔ جب ایک انسان آئین کو قبول ہی نہیں کرتا تو پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا قادیانی، آئینی طور پر اس کو کوئی بھی عہدہ دینا بذات خود آئینی طور پر بھی عاطف میاں کو ایسا عہدہ دینے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اگر کوئی بھی مسلمان گناہ کرتا ہے تو قانون کے مطابق اسے سزا ملتی ہے۔ زینب کا قاتل اگر مولوی تھا تو اسے بھی پھانسی کی ہی سزا دی گئی، اس کا دین یا فرقہ اس کے کسی کام نہیں آیا۔ یہ ریاست کے چلنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ رہی بات عاطف میاں کی، تو وہ پہلے ہی ثابت کیا جا چکا ہے کہ آئینی اور اخلاقی طور پر اس کے مقرر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بالفرض ہم IMF والی بات قبول کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا کے پہلے 25 ماہرین اقتصادیات میں شامل ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ IMF کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ IMF دنیا بھر میں ملکوں کا خون نچوڑنے کے لیے مشہور ادارہ ہے۔ IMF کے سکینڈل دنیا بھر میں مشہور ہیں، یہ ہم نہیں پوری دنیا کہتی ہے۔ IMF کے سکینڈلز کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے۔ ایسے میں IMF جو کہ پہلے ہی بدنام ادارہ ہے، وہ اگر کسی کو پہلے 25 ماہرین اقتصادیات میں شامل بھی کر لے تو کیا یہ چیز ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی یا پریشان کن؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ بے شک اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا۔ جب اللہ پاک کا واضح ارشاد ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ منطق اتنی ہی فضول ہے جیسے کوئی شخص بولے کہ میں تمام ہندو بتوں کو خدا مانتا ہوں لیکن میں مذہبی طور پر مسلمان ہوں۔ جب اسلام نے مسلمان کے بنیادی اصول پیش کر دیے ہیں تو اس پر مزید بحث کا کسی کو کوئی حق بھی نہیں۔ ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بلا شبہ قائد نے ایک قادیانی سر ظفر اللہ خان کو وزیر بنایا تھا، لیکن وہ شخص پیدائشی قادیانی تھا۔ وہ عاطف میاں کی طرح اسلام سے منہ پھیر کر مرتد نہیں ہوا تھا۔ پیدائشی قادیانی پاکستانی آئین کی روح سے اقلیت ہیں اور انہیں اب بھی اقلیتوں کے مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عاطف میاں اقلیت میں شمار ہی نہیں ہوتے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہوا ہے اور وہ آئین بھی نہیں مانتا۔ مجھے کسی ایسے مغربی ملک کی مثال دیں جو کوئی ایسا مسلمان کسی سرکاری عہدہ پر فائز ہو جو وہاں کا آئین نہ مانتا ہو۔ صادق خان جو لندن کا میئر بنا، اس نے قرآن کریم میں ہم جنس پرستی کے متعلق صاف احکامات کے موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے الیکشن میں ہم جنس پرستوں کا دفاع کر کے الیکشن جیتا۔ اس بنیاد پر وہ لوگ مسلمان تو نہیں، البتہ سیکولر ضرور کہلائے جا سکتے ہیں۔ ایک مسلمان بے شک گناہ گار ہو لیکن قرآن کریم کے خلاف احکامات کے بارے میں نہیں بولے گا۔ یہ لندن اور امریکہ کی مثالیں ہمیں تب دی جائیں جب وہ داڑھی رکھنے والے کسی عبادت گزار کو سرکاری عہدہ دیں۔ پاکستان کے بدترین معاشی حالات کی ایک وجہ جہاں کرپشن، بدعنوانی اور کرپٹ حکمران ہیں، اس کے ساتھ ہی غیر ملکی طاقتیں بھی ہیں جو کہ پاکستان کو دنیا کی اکلوتی اسلامی نیوکلیئر طاقت کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ ان ریاستوں کی کوشش ہے کہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ کر کے ہمارے نیوکلیئر اثاثے گروی رکھوا لیے جائیں۔ اس کے متعلق مزید جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔
ایسے حالات میں اگر ایک ایسے شخص کو مشیر بنایا جائے جو کہ پہلے ہی آئین سے مخالفت رکھتا ہو اور IMF کا قریب ترین تصور ہوتا ہو تو یہ ملک اور ریاست دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بالکل نہیں، عاطف میاں تو بیرون ملک موجود ہے، لیکن یہ تمام اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں۔ اکیلے عاطف میاں کے تقرر کی وجہ سے اس کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور بعض لوگ اس پر خوب چہک رہے ہیں۔ اس سے دیگر اقلیتیں محفوظ ہونے کے بجائے مزید غیر محفوظ ہوں گی۔ کسی بھی وقت یہ اشتعال انگیزی کسی فساد کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں کریے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش کیسی لگی، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔